بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر آج کل جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے 100 موضوع 500 داستان، اور اس کا جلد دوم اس کی ہم نے شروع کر دی تھی اور جس کے ہم پارٹ نمبر 9 پہ پہنچے ہیں، اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 42 جس کا عنوان ہے دین، اور ہم اسی نشست میں باب نمبر 43 بھی پڑھیں گے کہ جس کا عنوان بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں، اس کا عنوان ہے ذکر الہی۔ تو یہ دونوں ٹاپکس ان کی تشریح اور مختصر تشریح اور ساتھ ساتھ ہم ان کے حوالے سے 5 داستانیں پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں باب نمبر 2 دین۔ اس قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ روم آیت نمبر 30، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے دین کے ذریعے اپنے پیٹ کو پر کرتا ہے اسے دین میں سے صرف وہی حصہ ملتا ہے۔ اور یہاں پر یہ حدیث پاک مکمل ہوئی، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مختصر تشریح۔ لکھا ہے اللہ تعالیٰ دنیاوی مال اپنے دوست کو بھی دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین صرف اپنے دوست کو ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی فطرت توحید پر پیدا کیا ہے اور اپنا دین منظور نظر افراد کو عطا کیا ہے۔ جان و مال دین کی قربانی ہوتی ہے۔ دین کی صداقت کی نشانی یہ ہے کہ انسان سچ بولے، امانتیں واپس کرے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے اور اپنے آپ کو حلم و بردباری سے زینت دے۔ ان لوگوں پر حیف ہے کہ جو دین کو دنیا کے بدلے فروخت کر دیتے ہیں اور دین کو معمولی چیز تصور کرتے ہیں۔ آئیے اب مختصر تشریح پڑھنے کے بعد ہم داستانوں کی طرف آ گئے ہیں۔ پہلی داستان ہے جس کا عنوان ہے دین مر گیا۔ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا اور آپ علیہ السلام کو کچھ بچے کھیلتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک بچہ الگ کھڑا ہوا ہے۔ ایک منٹ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا، آپ علیہ السلام کو کچھ بچے کھیلتے ہوئے دکھائی دیے، ان میں سے ایک بچہ الگ کھڑا ہوا تھا جو کہ انتہائی غمگین نظر آ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور بچے سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ میرا نام مات الدین، میم الف تے الف لام دال یہ نون، یعنی دین مر گیا ہے۔ امام اس راز کو معلوم کرنا چاہتے تھے، فرمایا اس بچے کا باپ کون ہے؟ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس بچے کا باپ وفات پا چکا ہے، البتہ اس کی ماں زندہ ہے۔ امام علیہ السلام نے بچے کی ماں کو بلایا اور اس سے اس کے نام کی وجہ تسمیہ دریافت کی۔ اس بچے کی ماں نے جواب دیا کہ یہ بچہ میرے شکم میں تھا کہ اس وقت اس کا باپ سفر پر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کے ہم سفر واپس آئے تو مجھے کہا کہ تمہارا شوہر سفر میں بیمار ہوا اور اس بیماری کی وجہ سے موت ہو گئی۔ اس نے ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ میرے گھر جا کر میری بیوی سے کہنا کہ اگر میرا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام مات الدین رکھنا۔ امام علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اس راز کی جستجو شروع کی اور اعلان کیا کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جائے۔ لوگ مسجد میں آ گئے اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس لڑکے کے باپ کے ہم سفر افراد جو 4 تھے ان کو بلایا اور انہیں علیحدہ علیحدہ اپنے پاس طلب کیا اور باقی لوگوں سے کہا کہ جب میں تکبیر کی صدا بلند کروں تو تم بھی تکبیر کی صدا بلند کرنا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے پہلے شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے اس شخص کو کیوں قتل کیا تھا؟ جس وقت آپ علیہ السلام نے پے در پے اس پر سوالات کیے تو اس نے کہا کہ حضور میرا جرم صرف یہی ہے کہ میں صرف رسی لایا تھا۔ امام علیہ السلام نے تکبیر کی آواز بلند کی، لوگوں نے بھی تکبیر کی آواز بلند کی۔ اس کے بعد باقی تینوں ساتھی سمجھ گئے کہ تکبیر کی آواز اس لیے بلند ہوئی کہ ہمارے ساتھی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے دوسرے شخص کو بلایا اور اس نے کہا کہ میں نے اور کوئی قصور نہیں کیا، میں نے اس شخص کی گردن میں رسی باندھی تھی۔ اور پھر امام نے تیسرے شخص کو بلایا تو اس نے اعتراف کیا کہ میں تو صرف چاقو لایا تھا، اور آخری شخص نے امام علیہ السلام کے سامنے ساری حقیقت اگل کر رکھ دی۔ امام علیہ السلام نے ان کے ساتھی کا تمام مال واپس لیا اور ان قاتلوں کو سخت سے سخت سزائیں دیں۔ وہ مال لے کر اس بچے کی ماں کے حوالے کیا اور فرمایا کہ آج سے اس بچے کا نام مات الدین کی بجائے عاش الدین عین الف شین عاش الدین ہے، یعنی کہ دین زندہ ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے داستانہا و پندہا
10/168۔ دوسرے نمبر پہ داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے دز پھول کا عقلمند دیندار، دال زے فے والا لام، دز پھول کا عقلمند دیندار۔ لکھا ہے شیخ مرتضیٰ انصاری مذہب شیعہ کے عظیم القدر مرجات گزرے ہیں۔ علم فقہ اور علم اصول میں ہر جگہ ان کی شہرت پائی جاتی تھی۔ حضرت شیخ مرتضیٰ انصاری جب نجف اشرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے تو وہ 10 پھول کے انتہائی غریب آدمی تھے، لیکن بام عروج پر پہنچنے کے باوجود کسی نے ان کی حالت میں فرق محسوس نہیں کیا۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ جب ان کے گھر پر لوگوں کی نگاہ جاتی تھی تو وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ انتہائی غریب ترین شخص کا گھر ہے۔ ایک شخص نے شیخ صاحب سے کہا کہ آقا آپ تو بڑے عقل مند شخص ہیں، آپ کے پاس اتنی بڑی رقومات ہیں، آپ ان میں سے اپنی ذاتی مصارف پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے جواب دیا کہ بھائی میرے پاس کون سا ہنر ہے؟ اس نے کہا کہ جناب اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کیا ہنر ہو؟ ہر جگہ آپ کا چرچا ہوتا ہے اور تمام علمی محافل میں آپ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ شیخ انصاری نے اس سے فرمایا کہ دوست، میری حیثیت کاشان کے کسی گدھے کے مالک کی طرح ہے جو اصفہان سے مال خرید کر کاشان پہنچاتا ہے۔ گدھے کا کرایہ وصول کرتا ہے جو اصفہان سے کاشان کی طرف مال لاتا ہے۔ کیا اس مال میں تصرف کا حق ہے؟ ہرگز نہیں۔ لوگ اسے امین سمجھتے ہیں، اسے کوئی حق نہیں کہ وہ امانت میں خیانت کرے۔ میری نگاہ میں میرا مقام بھی اس شخص کے برابر ہے۔ حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے، داستان ہائی استاد 2/67 اور سیرہ نبوی صفحہ نمبر 29۔ اور اب آئیے تیسرے نمبر پہ داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے جلال بادشاہی کے سامنے دین کا مقام۔ لکھا ہے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص اپنے ساتھ ایک جماعت کو لے کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ ایران کا بادشاہ یزدگرد یہ زے دال اور گاف رے دال اس وقت مدائن میں موجود تھا۔ اس نے اپنا ایک قاصد سعد کے پاس بھیجا کہ چند افراد میرے پاس آئیں، میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ اپنی محفل میں بیٹھا شراب پی رہا تھا کہ اتنے میں چند عرب بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ اس نے شراب پینا چھوڑ دی اور انہیں اندر بلایا۔ مغیرہ ابن عامر جو اس وفد میں شامل تھا بادشاہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو یہ ناگوار گزرا اور بعد میں کہا کہ تم عرب لوگ بھی بڑے عجیب ہو۔ پہلے تم تجارت اور گدائی کے لیے ہمارے ملک میں آیا کرتے تھے، یہاں آ کر تم نے لذیذ غذائیں کھائیں، ٹھنڈے پانی پیے، اور تم یہاں سے گئے تو تم نے اپنے دوستوں کو اطلاع دی۔ اب تم سارے جمع ہو کر آ گئے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نیا دین بھی لے آئے ہیں۔ تمہاری مثال اس لومڑی کی طرح ہے کہ جو باغ میں گئی اور انگور کھائے، باغ کے مالک نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی۔ دوسرے دن وہ باقی لومڑیوں کو بھی ساتھ لے کر باغ میں آ گئی اور ساری لومڑیاں انگور کھانے میں مشغول ہو گئیں۔ باغ کا مالک آیا، اس نے باغ کے سارے راستے بند کر دیے اور تمام لومڑیوں کا خاتمہ کر دیا۔ اگر چاہوں تو تم سب کا خاتمہ کر سکتا ہوں۔ تم لوگ غریب ہو، تنگ دست ہو، اب تم لشکر کشی پر اتر آئے ہو، ایسا کرو کہ لشکر کشی کی کوئی ضرورت نہیں، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ میں تمہاری طرف سے ایک شخص کو امیر مقرر کروں گا، وہ تمہیں اچھا وظیفہ دیتا رہے گا۔ مغیرہ ابن عامر نے جب بادشاہ ایران کی لاف گزاف لام الفے اور گاف زے الفے سنی تو اس کے جواب میں کہا کہ جی ہاں بادشاہ، تم نے ٹھیک کہا ہے، ہم لوگ غریب و تنگ دست تھے، ہم وہ قوم تھے جو چوہے اور 100 سمار بھی کھایا کرتے تھے، سین واو سین میم الف رے کھایا کرتے تھے۔ ہمیں حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ہم ایک شلغم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا کرتے تھے اور بعد میں اس پر فخر و مباحات کیا کرتے تھے۔ خدا نے ہم پر رحم و کرم کیا، اپنا ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر بھیجا جس نے ہمارے سامنے اللہ کا دین بیان کیا۔ اس نے ہمیں بت پرستی سے منع کیا اور خدا پرستی کا راستہ دکھایا۔
تمام مالک جو مسلمان لشکر کے ذریعے مفتوح ہوئے وہاں کے غنائم غین نون الف حمزہ میم تمام لشکر میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ ہم ان قریب تمہارے ملک تک پہنچنے والے ہیں یزد گرد، اب میں چاہتا ہوں کہ تم 3 میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ نمبر 1 مسلمان ہو جاؤ تاکہ تمہاری بادشاہی قائم و دائم رہے، نمبر 2 جزیہ دے دو، اور نمبر 3 ہے جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ تو یزد گرد یہ تینوں باتیں سن کر غصے میں آیا اور کہا کہ میرے دربار سے نکل جاؤ، تمہارے اور میرے درمیان جنگ ہی سے فیصلہ ہوگا۔ مسلمانوں کا وفد وہاں سے چلا گیا اور پھر کچھ عرصے بعد مسلمانوں اور بادشاہ ایران کے درمیان جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب کا نام ہے نمونہ اور 5/234۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 4 نمبر پہ داستان جس کا عنوان ہے ابو جعفر حسینی کی دینداری۔ لکھا ہے ابو جعفر حسینی جن کا 4 پشتوں کے واسطے سے شجرہ نسب حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ وہ انتہائی زاہد اور عابد انسان تھے۔ معتصم عباسی کے زمانے میں انہوں نے ان کے ظلم و ستم کے خلاف خروج کیا۔ معتصم نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی تو وہ مجبور ہو کر ایران آئے۔ ایران کے مختلف شہروں خراسان، سرخس، سین ریخ، سین سرخس، طالقان، نسا اور مرو میں چکر لگاتے رہے۔ ایران کے بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جب ان کی بیعت کرنے والوں میں 40,000 افراد شامل تھے۔ ایک رات ان کا لشکر جمع تھا کہ سید حسینی نے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ انہیں معلوم ہوا کہ ان کے لشکر والوں نے ایک جولاہے سے بنا ہوا کپڑا زبردستی چھین لیا، اس لیے وہ جولاہا رو رہا تھا۔ ابو جعفر حسینی نے اس غاصب کو بلایا اور اس سے اس کی غلط کاری کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ جناب ہم آپ کی بیعت کر چکے ہیں، آپ کے سپاہی ہیں، لوگوں کا مال ہمارا مال ہے، ہم جب بھی چاہیں گے لوگوں سے حاصل کریں گے۔ تو ابو جعفر نے جولاہے کا کپڑا واپس دلوایا اور بعد میں کہا کہ ایسے غاصب لوگوں کو ساتھ لے کر انسان اللہ کے دین کی مدد کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد سید حسینی نے اپنا لشکر تحلیل کر دیا اور اپنے خاص دوستوں کو ساتھ لے کر طالقان چلے گئے۔ سامعین اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، تتمۃ المنتہی صفحہ نمبر 421۔ اور اب ہم 5ویں اور آخری نمبر کی داستان اس ٹاپک پہ پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے سمرہ بن جندب کی دین فروشی۔ لکھا ہے سمرہ بن جندب کا تعلق بصرے سے تھا۔ باپ کی موت کے بعد یہ اپنی ماں کے ساتھ مدینہ آیا۔ اس کی ماں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی مری بن شیبان سے نکاح کیا۔ سمرہ اسی کے دامن میں پرورش پاتا رہا یہاں تک کہ جوان ہو گیا۔ یہ اچھا تیر انداز تھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنگ احد میں شرکت کی اجازت دی تھی اور وہ باقی جنگوں میں بھی وہ شریک ہوتا رہا۔ معاویہ کے زمانے میں دوسرے فاسق اور جھوٹے افراد کے ساتھ شامل ہو گیا جو دولت حاصل کرنے کے لیے معاویہ کی شان میں جھوٹی احادیث بناتے تھے اور حضرت علی علیہ السلام کی مذمت میں حبیب خدا کی جھوٹی احادیث پیش کرتے تھے۔ معاویہ نے سمرہ ابن جندب کو 1,00,000 درہم انعام کا وعدہ کیا بشرطے کہ وہ لوگوں میں یہ بیان کرے کہ یہ آیت نعوذ باللہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی۔ آئیے وہ آیت پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 اور 205، ترجمہ انورٹڈ کاما۔ لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس کی دنیاوی زندگی کی گفتگو تجھے متعجب کرتی ہے اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، جبکہ وہ سخت جھگڑالو ہے اور جب وہ حاکم بنے گا تو زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرے گا اور کھیتی اور نسل کو ختم کرے گا اور اللہ فساد پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو تو گناہ کی عزت اسے خوف خدا سے روک دیتی ہے، بس اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اور اس کے ساتھ معاویہ نے سمرہ بن جندب کو یہ بھی کہا کہ تم لوگوں سے یہ بیان کرو کہ یہ آیت علی علیہ السلام کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اور آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207، ترجمہ
کہ اور لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جو اپنی جان بیچ کر اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز پر لکھا ہے معاویہ کی 1,00,000 کی پیشکش سمرہ بن جندب نے قبول نہ کی، پھر اس نے 2,00,000 کی پیشکش کی، وہ بھی سمرہ نے قبول نہ کی، کہ پھر اس نے 3,00,000 پیشکش کی، وہ بھی سمرہ نے ٹھکرا دی۔ آخرکار معاویہ نے 4,00,000 درہم کی پیشکش کی جو سمرہ نے قبول کر لی اور ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ پہلی آیت اعوذ باللہ حضرت علی علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی اور دوسری آیت ان کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم لعین کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اب حوالہ جات نوٹ کیجئے، پیغمبر و یاران 3/258 اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید 1/271۔ اور اب آئیے اگلے باب کی جانب، باب نمبر 43 جس کا عنوان ہے ذکر الہی۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، سورہ رات کی آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لکھا ہے یاد رکھو یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ پھر لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا بند ذوالجلال نے کہا کہ کسی بھی حال میں مجھے فراموش نہ کرو، اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار 13 اور ساتھ میں لکھا ہے 242۔ پھر چلتے ہیں آگے، اس کی مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ اگر حضور قلب کے ساتھ حق کو یاد کیا جائے تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے دل سے ذکر خدا کرے اور اسے اپنے عمل سے بھی ظاہر کرے تو وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس پر شیطان غالب نہیں آ سکتا۔ اگر ذکر صرف زبان سے ہو لیکن قلب اس سے غافل ہو تو اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ اگر ذکر کرنے والا اس پر خود توجہ کرے تو بعض اوقات وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ضروری ہے جب انسان خدا کو یاد کرے تو اس کے نعمات کے مقابل اپنے آپ کو حقیر تصور کرے، اور انسان ہر وقت اپنے خدا سے گزارش کرے کہ کسی حال میں اسے اپنی یاد سے غافل نہ کرنا اور ہر وقت اپنی محبت میں اضافہ فرماتا رہے۔ آئیے سامعین، اب ہم داستانیں پڑھتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے۔ سب سے پہلی داستان کا عنوان ہے دشمن کے مقابل ذکر خدا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ محارب میم ہے الف رے بے محارب و بنی انمار الف نون میم الف رے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کی غرض سے لشکر سے کافی دور نکل گئے اور اس دوران بہت تیز بارش ہوئی اور پہاڑی نالا زور شور سے بہنے لگا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر کے لیے رک گئے، کیونکہ آپ پہاڑی نالے کی اس جانب تھے اور آپ کا لشکر دوسری جانب تھا۔ اسی اثنا میں ایک کافر حویرس حویرس بن حارث محاربی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے دوستوں سے کٹ چکا ہے، مجھے خدا مارے اگر آج میں نے اسے قتل نہ کیا۔ چنانچہ وہ پھر اپنی تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور تلوار ہوا میں لہرا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤ آج میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے بڑے سکون اور اطمینان سے فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ آپ نے زیر لب دعا مانگی، خدایا مجھے حویرس بن حارث کے شر سے محفوظ رکھ۔ دشمن نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار کرنا چاہا، ایک فرشتے نے اسے مارا اور وہ پشت کے بل زمین پر جا گرا اور اس کی تلوار چھوٹ کر رحمت للعالمین کے سامنے جا گری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس وقت میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو کافر نے کہا کوئی بچانے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھو تاکہ میں تمہاری تلوار تمہارے حوالے کر دوں۔ اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ آپ اور آپ کے پیروکاروں سے جنگ نہیں کروں گا اور نہ ہی جنگ میں آپ کے دشمنوں کی مدد کروں گا۔ آپ نے اسے تلوار واپس کر دی تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ یہاں پر حوالہ ہے داستانہا و پندہا 2-67 اور تفسیر ابو الفتوح، اس کے آگے نمبر نہیں لکھا۔ اور اب آگے آئیے دوسرے نمبر پہ داستان ہے جس کا عنوان ایک مجذوب۔
ایک مجذوب کے حوالے سے پڑھتے ہیں داستان. لکھا ہے سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آغاز شب سے آغاز صبح تک ایک کاروان کے ساتھ سفر کرتے رہے. جب صبح کا وقت ہونے لگا تو ہم ایک جنگل کے قریب پہنچے اور وہاں جا کر سو گئے. حق تعالیٰ کا ایک مجذوب بھی ہمارے ساتھ تھا. اس نے بلند آواز سے نعرہ لگایا اور بیابان کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر لمبی لمبی سانسیں لیں اور راز و نیاز میں مصروف ہو گیا. جیسے ہی دن چڑھا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ اپنی کیسی حالت بنائی ہے؟ اس نے جواب میں کہا جناب میں نے دیکھا کہ بلبلیں درختوں پر بیٹھی ہوئی تھیں، تیتر بٹیر پہاڑوں پر بیٹھے، مینڈک پانی میں اور دوسرے حیوانات جنگل میں خدا کے حضور نالہ و فریاد کر رہے تھے. تو پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ بات جو ان جواں مردی سے دور ہے کہ تمام مخلوقات حمد و ثنا کرے اور میں خواب غفلت سے مزے لیتا رہوں. اور یہاں پر حوالہ ہے حکایات تہائی گلستان صفحہ نمبر 127. اور اب پڑھتے ہیں تیسرے نمبر پہ جو داستان ہے اور اس کا عنوان ہے غربا کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال. تفصیل یوں ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ لکھا ہے مدینہ طیبہ کے کچھ غربا وفد بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ دولت مند افراد ہم سے نیکیوں میں آگے ہیں کیونکہ وہ غلاموں کو آزاد کر سکتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، حج ادا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ بہت سے نیکی کے کام کر سکتے ہیں، جبکہ ہم اپنی غربت کی وجہ سے ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کا اجر ہم سے زیادہ ہو رہا ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے جو شخص 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا تو اس کے نامہ اعمال میں 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب لکھا جائے گا. جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اس کو حج سے زیادہ ثواب ملے گا. جو 100 مرتبہ پہلے جس سے پہلے بھی یہ تھا کہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اس کو حج سے زیادہ ثواب ملے گا، اور جو 100 مرتبہ الحمدللہ کہے گا اسے اسلحہ سمیت 100 گھوڑے دینے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اور جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اس کا شمار قیامت کے دن بہترین افراد میں کیا جائے گا. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. اس کے بعد لکھا ہے جب مدینے کے دولت مند لوگوں نے یہ حدیث سنی تو انہوں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور مدینے کے غربا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ دولت مندوں نے آپ کے فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے اور اب ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے. اب سامعین یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجئے، شنیدہ لنہائی تاریخ صفحہ نمبر 18 اور محجت البینہا 274/2. اب آ گئے ہم چوتھی داستان پڑھنے کو. اس کا عنوان ہے نعمت میں محبوب کی یاد. خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کو بے انتہا نعمات سے نوازا تھا. بعض مورخین کہتے ہیں کہ شکاری کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 500 بیل موجود تھے. آپ کے پاس ہزاروں غلام ہوتے تھے جو آپ کے لیے زراعت کا کام کیا کرتے تھے. بردباری کے لیے 3000 اونٹ تھے اور آپ کے پاس 7000 بھیڑیں موجود تھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامتی، دولت اور اولاد جیسی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا. آپ ہر حالت میں خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے تھے. آپ علیہ السلام کے سامنے جب بھی 2 ایسے کام آتے جن میں خداوند تعالیٰ کی اطاعت مضمر ہوتی تو ان میں سے مشکل کام کا انتخاب کرتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے. اور ان سب کے باوجود مورخین نے آپ علیہ السلام کے حالات میں لکھا کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے مرتبے و مقام کو بلند کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کا امتحان شروع کیا اور تمام نعمات آپ علیہ السلام سے سلب کر لیں، اور آپ کے جسم میں ایسی بیماری شروع ہو گئی جس کی دوا کسی کے پاس موجود نہیں تھی. آپ نے تمام مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور ہر وقت آپ ذکر خداوندی میں مشغول رہتے تھے. شیطان نے آپ کی بیوی کے ذہن میں وسوسہ ڈالا. آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ سے کہا کہ تمام لوگ ہمیں چھوڑ گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، پورے 80 سال تک اللہ کی نعمات ہم پر نازل ہوتی رہی ہیں اور اب 7 سال سے ہم
پر آزمائش آ گئی ہے تو اب ہم اس پر اعتراض کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں خوش رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے بہت زیادہ اعتراضات کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور اعتراضات حضرت ایوب علیہ السلام وہ اعتراضات سن کر ناراض ہوئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلی جاؤ، میں دوبارہ تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد آپ کی بیوی بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے آپ کو تنہا پایا اور دیکھا کہ کوئی بھی ان کا تیماردار نہیں ہے۔ بارگاہ خداوندی میں سربسجود ہوئے، مناجات کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کرنے والے نبی کی دعاؤں کو قبول کیا اور تمام نعمات ان کو دوبارہ عطا کی۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے سوچا کہ ایوب نے تو مجھے اپنے پاس سے روانہ کیا، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں بھی اسے تنہا چھوڑ کر چلی جاؤں، جبکہ اس وقت ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ ہی ان کا کوئی علاج کرنے والا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی تیماردار ہے۔ اگر میں بھی اسے اس عالم میں چھوڑ کر چلی گئی تو بھوک کی وجہ سے ان پر موت واقع ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر ان کی بیوی واپس آئیں تو انہیں وہاں پر حضرت ایوب نظر نہ آئے۔ بیوی نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جوان کھڑا ہوا ہے اور آپ کی بیوی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ جوان نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میرا ایک بوڑھا اور بیمار شوہر یہاں پر موجود تھا، اب مجھے وہ نظر نہیں آ رہا۔ جوان نے کہا کہ اگر آپ کو آپ کا شوہر دکھائی دے تو پہچان لو گی؟ اس نے کہا جی ہاں۔ جیسے ہی اس نے جوان کو غور سے دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو میرے شوہر ہیں۔ اس جوان نے کہا کہ آپ نے بالکل درست پہچانا، میں ہی ایوب ہوں۔ اس کا حوالہ ہے تاریخ انبیاء 20-2۔ چلتے ہیں آگے کی جانب، یعنی پانچویں داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے سیدہ نفیسہ رحمۃ اللہ کی عبادت۔ لکھا ہے حضرت سیدہ نفیسہ رحمۃ اللہ اپنے زمانے کی عابدہ و زاہدہ خاتون تھیں۔ ان کا نسب اس طرح سے ہے: سیدہ نفیسہ بنت حضرت حسن بن حضرت زید بن امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ ان کی شادی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اسحاق معتمن میم واو تے میم نون سے ہوئی تھی، اور بی بی نفیسہ اپنی زندگی میں ممتاز حیثیت کی مالکہ تھیں۔ حضرت زینب جو کہ حضرت نفیسہ رحمۃ اللہ کی بھتیجی تھیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے 40 سال تک اپنی پھوپھی کی خدمت کی اور اس پوری مدت میں میں نے انہیں رات کو سویا ہوا نہیں دیکھا اور دن کے وقت انہیں بغیر روزے کے نہیں دیکھا۔ پھر لکھا ہے کہ میں نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ اپنی جان پر کچھ تو رحم کریں، تو بی بی نفیسہ نے مجھ سے کہا کہ میں کیسے رحم کروں جبکہ برزخ اور آخرت کی میرے سامنے ایسی گھاٹیاں موجود ہیں کہ جن کو بغیر تقوی کے انسان عبور ہی نہیں کر سکتا۔ آپ دولت مند خاتون تھیں، اس لیے ہمیشہ فقراء و مساکین اور معذوروں کی مدد فرماتی تھیں۔ آپ نے 30 بار حج بیت اللہ کیا اور اکثر مرتبہ باپیادہ حج کیے۔ مدینے سے آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے فلسطین کا سفر اختیار کیا۔ فلسطین سے آپ مصر تشریف لائیں۔ مصر کے لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ مصر میں قیام کریں۔ بی بی نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ بی بی نے اپنے گھر کے اندر ایک قبر کھدوائی ہوئی تھی اور آپ ہمیشہ اس قبر میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس قبر میں بیٹھ کر کئی ہزار مرتبہ قرآن پاک ختم کیا، اور روایت میں ہے کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو خدا بندہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ بی بی نفیسہ کا ایک ہمسایہ یہودی تھا جس کی ایک بیٹی نابینا تھی۔ بی بی نفیسہ کے وضو کے پانی کے ساتھ خدا نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی، جس کی وجہ سے مصر کے بہت سے یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک دفعہ آپ روزے کی حالت میں یہ آیت کریمہ پڑھ رہی تھیں: لہم دار السلام عند ربہم، تو اس وقت آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کے شوہر نے چاہا کہ آپ کا جنازہ مدینے لے جایا جائے، لیکن مصر کے لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ بی بی کے جنازے کو مصر میں ہی دفن کیا جائے، لیکن انہوں نے اہلیان مصر کی درخواست کو قبول نہ کیا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا کہ اگر اہل مصر نفیسہ کی تدفین اپنے ہاں چاہتے ہیں تو ان کی درخواست کو رد نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نفیسہ کی برکت سے اہل مصر پر رحم کرے گا۔ اور یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ حوالہ ہے شاگردان مکتب ائمہ صفحہ نمبر 168 اور وفیات الایمان جلد نمبر 5
اور صفحہ نمبر 56۔ تو یوں سامعین ہم نے دونوں ابواب باب نمبر 42 اور 43 مکمل کر لیے۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم باب نمبر 44 سے پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔